الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے قرآن حکیم کے وہ بعض کلمات جس کا بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام اللہ نے رکھا ہے، یہ کلام الہی ہے۔ پچھلے درس میں اس بات کا ذکر خیر کیا جا رہا تھا کہ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ وہ موقع تھا جب کہ مشرکین مکہ نے ایمان والوں کو ڈرانے کی کوشش کی کہ مکۃ المکرمہ کے اندر ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا جا رہا ہے ایمان والوں کے خلاف، تاکہ ایمان والوں میں پستی آ جائے، اور کچھ پستی آنے ہی والی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میں تنہا اکیلے بدر کے میدان میں جاؤں گا، چاہے میرے ساتھ کوئی ہو یا نہ ہو۔ یہ بدر سے مراد وہ بدر غزوہ احد کے بعد ابو سفیان نے یہ کہلا بھیجا تھا مدینہ منورہ کہ ہم بہت جلد بدر میں ملنے والے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے ایمان والے انصار و مہاجرین پکار اٹھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ ادا ایمان والوں کی بڑی پسند آئی اور اللہ نے اپنی مقدس کتاب میں نازل کر دیا۔ ذرا اس وقت کو یاد کرو جب کہ لوگ جمع ہو گئے تھے یا جمع ہونے والے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ ڈر جاؤ، ان سے ایک بڑا لشکر تیار کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے ان کے ایمان کو، ان کے تقوی کو اور بڑھا دیا، اور اہل ایمان یہ پکار اٹھے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کی ذات میرے لیے ہمارے لیے کافی ہے، اور وہی بہترین کار ساز بھی ہے۔ لیکن ابو سفیان کو، مشرکین مکہ کو دوبارہ بدر کے میدان میں آنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ قرآن حکیم ایک شفا ہے۔ ایمانی صفات کا ایک بہت بڑا حصہ قرآن حکیم ہے۔ قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کی سماعت ہے، پڑھنا یا سننا، تلاوت کرنا، سب میں اللہ رب العالمین نے اجر رکھا ہے۔ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا، قرآن حکیم کو سننا، یہ نفاق کو، حسد کو، بغض و کینہ کو، لالچ کو، بخل اور شکوک و شبہات اور بہت ساری وسوسوں جیسی بیماریوں کے لیے یہ قرآن شفا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الناس۔ یہ قرآن صرف ایک قبیلے کے لیے نہیں، یہ قرآن
دنیا کے سارے انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اس سے پہلے جتنے پیغمبر دنیا میں آئے وہ ایک محدود زمانے تک کے لیے آئے اور ایک وقت تک کے لیے آئے، ایک قوم کے لیے آئے، ایک مخصوص ایریے کے لیے آئے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم کی آیت نازل ہوئی، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم۔ اے ہمارے پیغمبر، آپ ارشاد فرما دیجئے، سارے انسانوں کو برملا کہہ دیجئے، اور آپ کی آواز کو اللہ رب العالمین نے پہنچا دیا پوری دنیا میں۔ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں قرآن کی آواز نہ پہنچی ہو، لا الہ الا اللہ کی صدا نہ پہنچی ہو کہ میں تم سب کی جانب، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم سب کی طرف میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ قرآن حکیم میں کئی آیات آپ کو ایسی ملیں گی کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت کی بات آ چکی ہے، تمہاری بھلائی کی بات آ چکی ہے، تمہاری خیر خواہی کی بات آ چکی ہے۔ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، یہ قرآن، یہ کلام الہی تمہارے پاس شفا بن کر آیا۔ یہ قرآن شفا ہے، روحانی بیماریوں کے لیے بھی، جسمانی بیماریوں کے لیے بھی۔ یہ قرآن شفا ہے نفاق کے لیے، حسد کے لیے، بغض کے لیے، شکوک اور شبہات کے لیے، وسوسوں کے لیے۔ پھر یہ قرآن ہدایت بھی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، یقیناً یہ کتاب ہدایت دینے والی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ ھدی ورحمۃ للمؤمنین، ھدی ورحمۃ یعنی، اور یہ کتاب رحمت بھی ہے سارے ایمان والوں کے لیے جو اللہ پر، قیامت کے دن پر، آخرت کے دن پر، انبیاء علیہم السلام پر، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہو۔ یہ قرآن ان کے لیے شفا بن کر آیا۔ پھر ارشاد ربانی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم قرآن میں جو کچھ بھی نازل کر رہے ہیں، ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، یہ ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ ولا یزید الظالمین الا خسارا، لیکن جو ظالم ہیں، قرآن کو نہیں مانتے، قرآن کے انکار کرنے والے، ان کے لیے خسارہ ہے، نقصان ہے، ان کے خسارے میں اور نقصان ہوتا ہے۔ خسارے کے علاوہ کوئی چیز میں اضافہ نہیں کرتا، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ پھر یہ کہ قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنا، بکثرت قرآن حکیم پڑھنا، تلاوت کرنا، سمجھنا اور سننا دل کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ اضطراب ہو، خوف ہو، دہشت ہو، گھبراہٹ ہو اور بے چینی جیسی زندگی ہو، اس کے لیے قرآن شفا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء، اے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے ایمان لانے والوں کے لیے یہ قرآن شفا بن کر آیا، ہدایت بن کر آیا۔
قرآن حکیم کی تلاوت بھی ہو اور سماعت بھی ہو، سننا۔ اور جو لوگ قرآن حکیم سنتے ہیں ان کا بھی اللہ کے یہاں بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، تو قرآن حکیم کا یہ مقام ہے، یہ عظمت ہے۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اس کو غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ، غور سے کان لگا کر، دل و دماغ کے ساتھ، دل و دماغ کے حاضری کے ساتھ سنو، یقیناً تم پر رحم کیا جائے گا۔ جہاں ہمیں پروردگار عالم اجر عطا فرماتا ہے قرآن حکیم کی تلاوت سے، وہیں پروردگار عالم ہمیں اجر دیتا ہے قرآن حکیم کے سننے سے بھی۔ اور افضل الذکر تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت افضل ذکر ہے، بہترین ذکر ہے۔ اور قرآن حکیم کی تلاوت سے پروردگار عالم دلوں میں اطمینان اور سکون پیدا کر دیتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ الا جب کبھی عربی زبان میں آتا ہے، قرآن حکیم میں کئی مقام پر اس کلمے کا ذکر کیا گیا ہے، ہوشیار ہو جاؤ، یقیناً یہ بات حقیقی ہے، یہ بات یقینی ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ وسوسوں سے بچنے کے لیے سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ تھکا دینا چاہیے۔ ایک اہم سورہ اخلاص ہے۔ قرآن حکیم کے بعض کلمات، بعض صورتوں کے بڑے فضائل ہیں۔ قرآن شفا ہے، روحانیت کے لحاظ سے بھی اور جسمانی لحاظ سے بھی۔ اگر وسوسے بہت زیادہ آتے ہوں تو اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھا کرو، اپنے آپ پر دم کر لیا کرو۔ انسانوں پر نظر بد لگ جاتی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نظر بد حق ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ نظر بد سے بچاؤ کے لیے، شیاطین سے بچاؤ کے لیے، جنات کے شر اور فتنے سے بچاؤ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین سے بہتر کوئی علاج نہیں بتایا۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، اللہ رب العالمین اس کو جادو سے محفوظ رکھ دیتا ہے۔ جادو کا اثر ختم کرنے کے لیے بہترین علاج ہے سورہ البقرہ کی تلاوت ہو۔ قرآن شفا ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت سے یا سننے سے جن اور شیاطین کے اثرات ختم کرنے کے لیے بہترین علاج ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ان 2 آیات کی تلاوت کا یہ اثر ہے کہ جادو کا اثر ختم کر دیتا ہے۔ جادو کا اثر ختم کرنے کے لیے زبردست تاثیر ہے۔
پھر یہ کہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کا دم کرنا جادو کا اثر زائل کرنے کے لیے بہت ہی مؤثر علاج ہے۔ آج اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور یہ حدیث طبرانی شریف کی ہے اور صحیح ترین روایت ہے۔ روایت کرنے والے حضرت زید بن ارقم ہے، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کان رجل من الیہود یدخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان یأمنہ، ساتھ ساتھ اس کا مفہوم بھی بیان کرتا چلوں اور عربی حدیث کی عبارت بھی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تھا جو اسلام کے مخالف تھا، وہ آپ کے پاس اس کا آنا جانا بھی تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اعتماد بھی کرتے تھے، لیکن اندر سے وہ آدمی آپ کا مخالف تھا، آپ کے تعلیمات کے مخالف تھا۔ بظاہر صحیح آدمی نظر آتا تھا، کیونکہ ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم تو نہیں جانتے تھے، نہ کسی کے دل کی بات جانتے تھے۔ غیب کی بات جاننا، دل کی بات جاننا، یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ اپنی یہ صفت اللہ رب العالمین نے کسی کو عطا نہیں کی۔ ناظرین کرام، یہ حدیث ذرا لمبی ہے، وقت بھی ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا پوری حدیث انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کروں گا، اور اس سے انشاءاللہ بڑی عبرت کی باتیں معلوم ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔